میں پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ہی شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر آرٹیکل 6. انہوں نے 2 گورنمنٹس گرائی ہیں. 2 بریگیڈیئر صاحبان تشریف لائے کہ جی آپ اپنا کیس واپس لے لیں. میں نے معذرت کی, میں کہا کیس واپس نہیں لوں گا. ایک دفعہ مجھ پہ اٹیک کیا, ایک دفعہ میرے بیٹے پہ اٹیک کیا, ایک دفعہ میری گاڑی جلا دی گئی. تو پھر ایک سیریز ہے جو آج تک جاری ہے, اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اوفینس بھی ہے کسی کی گفتگو ریکارڈ کرنا وداؤٹ پرمیشن. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ پروسیڈ کریں. السلام علیکم جی, آپ سیاست ڈور پی کے دیکھ رہے ہیں. سہراب برکت آپ سے. وعلیکم السلام جناب. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب لیفٹیننٹ کرنل انعام الرحیم صاحب, سر آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام جناب, کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ الحمدللہ. انعام صاحب یہ بتائیں کہ اس وقت پاکستان میں سر ہیومن رائٹس کہیں پر سٹینڈ کر رہے ہیں یا ہیومن رائٹس کو ایگزسٹ بھی کر رہے ہیں پاکستان میں؟ اٹ از ویری انفارچونیٹ کہ 2023 میں بھی ہماری وہی پوزیشن ہے جو آج سے 10 برس پہلے تھی. دراصل اس سے پہلے تک جو ہماری ایجنسیز ہیں they were never involved in the abduction of the people. یہ پرویز مشرف کے دور میں ہوا کہ انہوں نے لوگوں کو اٹھانا شروع کیا, لوگوں کو لاپتہ کرنا شروع کیا. اور ابھی جو لیٹسٹ رپورٹ ہے کمیشن کی, اس میں انہوں نے یہ کہا کہ 2011 سے لے کے 2023 تک اندازاً 9,294 لوگ they went missing. اور یہ وہ کیسز ہیں جس کے اندر کمیشن نے اپنی فائنڈنگ دی ہوئی ہے میجارٹی آف دی کیسز میں کہ they are the forced disappearances. ان کا ایک پورا پروسیس ہے. جب آپ یہ کمپلینٹ لانچ کرتے ہیں تو وہ جی آئی ٹی بناتے ہیں, اور جی آئی ٹی میں ایم آئی, آئی ایس آئی اور ہماری جو سول ایجنسیز ہیں اور پولیس شامل ہوتی ہے. یہ 4 ایجنسیز ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ یہ کیس انفورسڈ ڈس اپیرنس کا کیس ہے, اور اس کے بعد دے ایشو دی پروٹیکشن آرڈر, اور اس کے بعد بندے کو رہا کیا جاتا ہے یا نہ رہا کریں وہ. لیکن یہ بہت بڑی بدقسمتی ہے کسی ملک کے اندر کہ 2023 تک ہمارے ہاں سے 9,000 لوگ لاپتہ ہو جائیں. اور آپ حیران ہوں گے کہ جنوری کے مہینے میں 99 لوگ لاپتہ ہو گئے جنوری 2023 میں, اور اس میں سے 77 لوگ بلوچستان سے they went missing. What a tragedy it is. یہ تو unimaginable ہے. It is the worst human right violation which is going on in this country of the pures. یہ تو ایکسپلین ہو ہی نہیں سکتی. لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن یہاں پر ہو رہی ہے, جو پولیٹیشینز کے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے. شیخ رشید احمد صاحب کی میں ایک سٹیٹمنٹ دیکھ رہا تھا, وہ کہہ رہے ہیں مجھے راتوں کو سونے نہیں دیتے. شہباز گل صاحب سر وہ ابھی تک اس مینٹل ٹارچر سے جو انہیں ٹارچر کیا گیا اس سے باہر نہیں آ سکے. ویئر وی آر ہیڈنگ, ہم جا کس طرف رہے؟ آپ اندازہ لگائیں, جو اپنا فواد چودھری صاحب ہیں, شیخ رشید صاحب ہیں, آپ ان کی سیاست سے اختلاف کر سکتے ہیں, لیکن ایک ایم این اے کو ہتھکڑی لگانا دونوں ہاتھوں میں اور ہتھکڑی لگا کر عدالت میں پیش کرنا, آئی تھنک اٹ از اے ڈسگریس آف ہیومینٹی. یہ نیور ہیپن کہ کسی ایم این اے کو, یہ تو انڈیا میں بھی کبھی نہیں ہوا. یہ تو کوئی ہمارے سراؤنڈنگ کنٹری کوئی بھی نہیں ہے جہاں ایک الیکٹڈ بندہ جو ایم این اے تھا, منسٹر رہ چکا ہے, اس کو آپ دونوں ہاتھوں میں ہتھکڑی لگا کر پیش رہے ہیں لائک کرمنل. باقی آپ چھوڑ دیں, لائک خان اپنا سواتی صاحب جو ہیں, ان کی تو عمر بھی میرا خیال ہے 75 سے زیادہ ہے, سینیٹر سواتی صاحب. اور اس کے اوپر جو ویسٹرن میڈیا نے لکھا ہے وہ ہمارے لیے باعث شرم ہے کہ what treatment has been meted out to him. You may differ with his politics, but so far as human rights concerned is very important. کس طرح کہ ان کے ساتھ سلوک کیا گیا, اور the way he wept before the media, اور he went to Supreme Court. اور میں حیران ہوں کہ سپریم کورٹ کے کان پر بھی یوں تک نہیں رہیں. یہ تو سپریم کورٹ میں جب وہ پہنچے تو چیف جسٹس صاحب کا کام تھا کہ یہ بنیادی کام ہے, ہماری عدالتوں کا بنیادی کام ہی یہی ہے کہ وہ لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کریں. وہ فضول کیسز میں کہ جی وہ سینٹ کا ووٹ کیسے ہونا چاہیے, اس پہ 15 دن ڈسکشن ہو رہی ہے, اور اس کے اوپر پھر ابھی تک انہوں نے کوئی کاروائی بھی نہیں کی. ایک سینیٹر آپ کے پاس آیا ہوا ہے پاکستان کا جس کے ساتھ ایک ٹریٹمنٹ ہوا بڑا ان ہیومن نیچر کا, اور سپریم کورٹ نے سو موٹو نہیں ہے, یہ ایک کمپلینٹڈ ہیز کم ان, تو سپریم کورٹ ہیز ٹو ٹیک دی نوٹس. لیکن ابھی تک میرا خیال ہے بندیال صاحب تک شاید وہ نوٹس نہیں پہنچا, شاید وہ آنسو اور آئیں نہیں انہوں نے سنائی دی کہ کیا ہو رہا ہے, اور کوئی کچھ بھی نہیں ہوا. دس از اے ٹریجڈی, آئی مسٹ سے دس. ایڈوکیٹ صاحب برائے مہربانی بتائیں سر, پاکستان میں رجیم چینج ہوئی ہے آج سے 8-9 ماہ پہلے؟ ہمارے ہاں تو پچھلے 70 ایئر سے اسی طرح رجیم چینج ہوتی ہیں, آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھ لیجیے. اس دفعہ جو آرٹیکلز لکھوائے جا رہے ہیں جنرل باجوہ کی جانب سے, وہ تو کلیم کر رہے ہیں کہ عمران خان خطرہ تھا اور اس کی حکومت گرانا ضروری تھا. دیکھیں نا, میں پہلے بھی اسٹیٹمنٹ دے چکا ہوں کہ جنرل جو باجوہ صاحب ہیں ہی شوڈ بی ٹرائیڈ انڈر آرٹیکل 6. انہوں نے 2 گورنمنٹس گرائی ہیں. ایک پہلے انہوں نے گورنمنٹ گرائی نواز شریف کی, پھر انہوں نے گورنمنٹ گرائی عمران خان صاحب کی, اور دونوں کو یہ ایکسیپٹ کرتے ہیں, یہ مان چکے ہیں کہ ہم پہلے پولیٹیکل نہیں تھے, ہم نے اس میں حصہ لیا,
اور بعد میں ہمیں پتہ چلا جی یہ تجربہ آپ کون ہوتے ہیں تجربہ کرنے والے اس ملک کے اوپر؟ یو آر این امپلائی آف 22 گریڈ, آپ اپنی ڈیوٹی سر انجام دیں, آپ کا اس سے کیا تعلق ہے؟ اور یہ آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیے, 75 سال سے جو بھی پولیٹیکل لیڈر آیا ملک میں اس کو اسی طرح 2.5-3 سال بعد گھر بھیج دیا گیا. کوئی ایک بھی پولیٹیکل لیڈر اپنا ٹینیور پورا نہیں کر سکا. جنیجو صاحب جیسا ڈیسنٹ آدمی, انتہائی شریف آدمی, جس کا کسی کے ساتھ جھگڑا نہیں تھا, وہ بھی نہیں چل سکا, اس کو بھی گھر بھیج دیا گیا. when he was coming from China, آپ کو یاد ہوگا, چائنا سے بھی پہنچے نہیں تھے ایئرپورٹ پہ, اس سے پہلے ان کی گورنمنٹ سیک کر دی گئی, کوئی وجہ بھی نہیں بتائی گئی کیوں سیک کی گئی. اور یہی وہ وجہ, آپ سب سے بڑا جو المیہ ہمارا وہ یہ ہے, آپ کو یاد ہوگا حسین شہید سہروردی ہمارے وزیر اعظم تھے, ایسٹ پاکستان سے وہ آئے تھے. ایسا ہی. اور اس زمانے میں ایک ایشو پیدا ہوا کہ ہماری پارلیمنٹ میں بنگالی جو بھائی ہمارے جو تھے ان کی اکثریت تھی, 65% تھے وہ, تو ہم جو ویسٹ پاکستان کے لوگ تھے کم تھے. زہر آبادی پاپولیشن کی بنیاد پہ پارلیمنٹ بنی تھی. ہی ریلائز دس تھنگ کہ یہ بڑا ایشو رہے گا ویسٹ پاکستان اور ایسٹ پاکستان کا, تو انہوں نے پارلیمنٹ میں ایک بل پیش کیا ایون فرام ایسٹ پاکستان کی, دیٹ از نون ایز پیرٹی بل. اس نے کہا جی پارلیمنٹ میں دونوں صوبوں کو ایکول سیٹیں حاصل ہوں گی, یہ قربانی تھی اس کی. اور اس نے بنگالیوں کو بھی کہا کہ ہم نے اس پاکستان کو متحد رکھنا ہے, ہم اپنی میجارٹی کو خدا حافظ کہتے ہیں, we will not utilize the majority, let be equal with West Pakistan. وہ پیرٹی بل اس نے پیش کروایا, یہ بہت بڑی اس کی قربانی تھی. اس نے بنگالیوں کو چپ کرا دیا, اس نے کہا نو, ہم نے پاکستان میں رہنا, آپ اکثریت کو بھول جائیں, ہم برابر ہیں ان کے. لیکن اس کے باوجود وہ جب بل پیش ہوا, اس کے چند دنوں بعد حسین شہید وردی کو اریسٹ کر لیا گیا اور گورنمنٹ اس کی سیک کر دی گئی. پھر وہ بڑے نامساعد حالات میں بیروت میں ان کی وفات ہو گئی. اس کے بعد بنگالیوں نے سوچ لیا کہ میرا خیال ہے کہ یہ ہمیں چلنے نہیں دیں گے, اور بہت اگر ان کے حکومت. ایک بڑا انفارچونیٹ واقعہ اس کے بعد اور پاکستان دو لخت ہوا. لیکن سر آپ سے ایک سوال ہے, آپ خود بھی ظاہر ہے اسی ادارے کا حصہ رہے ہیں جس کے بارے میں باجوہ صاحب کے بارے میں یا جس ادارے کے بارے میں آپ بات چیت کر رہے ہیں. سر آپ کے ساتھ بھی بڑا ہائی ہینڈیڈ طریقے سے پیش آیا گیا, اس کی کیا وجہ؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آئی واز ان سروس, جو میں اس وقت سروس میں تھا اور آرمی کی طرف سے میں ڈیپیوٹیڈ تھا کورٹس میں جانے کا, اور کورٹس میں آئی یوز ٹو ریپرزینٹ دی آرمی. تو جب مسنگ کیسز کے کیس آئے تو انہوں نے مجھے کہا کہ جی آپ جا کے ایفیڈیوٹ دیں, دیکھ ہمارے پاس نہیں. میں نے ان کو بتایا کہ وی آر دی آرمی آفسرز, کورٹس ہمیں بڑا ریسپیکٹ کرتی ہیں, شہر آبادی لوگ بھی ہماری ریسپیکٹ کرتے ہیں. اگر ایک دفعہ یہ ثابت ہو گئے نا کہ ہم جھوٹ بول رہے ہیں یا جھوٹا ایفیڈیوٹ دے رہے ہیں تو ہماری کریڈیبلٹی جاتی رہے گی. آپ کے پاس بندے ہیں, آپ ان کو بتائیں کہ ہمارے پاس ہیں, اور آپ قانوناً اس کے خلاف کارروائی کریں اگر قانون میں پروویژن ہے تو. آپ بغیر ایف آئی آر کے تو اٹھا ہی نہیں سکتے. تو اس پہ مجھے جب میں نے ریفیوز کر دیا, میں نے کہا میں کسی کورٹ میں ایفیڈیوٹ نہیں دوں گا, تو نتیجہ یہ نکلا کہ مجھے سیک کر دیا گیا وہاں سے. اور بعد میں پھر اسی طرح 2-3 اور اوکیزنز آئے مشرف صاحب کے زمانے میں, اور الٹیمیٹلی کو 5 years earlier I was sent home. میں جب باہر آیا تو اگین آئی selected these cases of missing person because I knew this thing is an illegal practice. تو اس کے اوپر پھر انہوں نے ایک دفعہ مجھ پہ اٹیک کیا, ایک دفعہ میرے بیٹے پہ اٹیک کیا, ایک دفعہ میری گاڑی جلا دی گئی. تو پھر ایک سیریز ہے جو آج تک جاری ہے. ان بٹوین آئی وینٹ مسنگ فرام مائی ریزیڈنس, وہ بھی باجوہ صاحب کا کارنامہ تھا. رادر باجوہ صاحب اور جنرل فیض حمید کا جوائنٹ وینچر تھا کہ مجھے گھر سے چند دن پہلے میں نے کیس دائر کیا. ایک کیس آلریڈی ہائی کورٹ میں چل رہا تھا, وہ جنرل راہیل صاحب نے پاکستان کی ایک پوسٹ بمائے آبادی کے افغانستان کے حوالے کر دی امریکنز کے کہنے پہ, انگور اڈا پوسٹ. اس کو میں نے چیلنج کیا کہ یہ تو دائر ہی نہیں کر سکتے. اس کے اوپر وزیر داخلہ کی سٹیٹمنٹ موجود تھی چودھری نثار کی, جس میں انہوں نے کہا کہ آپ کا مینڈیٹ تو ہے ملک کو دفاع کرنا, آپ کون ہوتے ہیں دینے والے, یو وڈ ہیو ریفرڈ دی میٹر ٹو پارلیمنٹ. وہ سٹیٹمنٹ کیونکہ جج صاحب نے مجھے پوچھا کہ آپ کیسے کہتے ہیں, انہوں نے ہینڈ اوور کر دیا. میں نے وہ چودھری نثار صاحب کی سٹیٹمنٹ پر کورٹ میں پیش کی, میں کہا سر یہ پڑھ لیں. چودھری نثار صاحب کہہ رہے ہیں آپ دے, اس پہ کورٹ نے نوٹس دیا. پھر بعد میں آسم باجوہ صاحب کو جب سی پیک کا چیئرمین بنایا گیا تو آئی اگین چیلنج اٹ کہ ان کے خلاف بھی کیس ہے, کیونکہ انہوں نے ٹویٹ کی تھی کہ ہم نے تعلقات بہتر بنانے کے لیے ہینڈ اوور کیا. میں نے کہا پارلیمنٹ موجود بیٹھے ہیں, آپ کون ہیں تعلقات بہتر کرنے والے. تو مجھے ان کی طرف سے پیغام آیا گھر پہ, 2 بریگیڈیئر صاحبان تشریف لائے کہ جی آپ اپنا کیس واپس لے لیں. میں نے معذرت کی, میں کہا کیس واپس نہیں لوں گا. آپ کہتے جی ہم نے بارڈر ایڈجسٹمنٹ کیا. میں نے کہا آپ آ کر ہائی کورٹ میں بیان دے دیں کہ میں نے بارڈر ایڈجسٹمنٹ ہم نے کی ہے, تو میں دیکھوں گا آگے میں نے کیا کرنا ہے, بٹ کیس ول ناٹ بی withdrawn. تو نیکسٹ ڈے اوپر سے ان کی ایکسٹینشن والا ایشو بھی تھا. اس میں میرے پہ ایک الزام یہ تھا کہ میں نے وہ کتاب پیش کی تھی سپریم کورٹ میں جب ان کی ایکسٹینشن کا کیس چل رہا تھا. تو انہوں نے وہاں کے اٹارنی جنرل نے کہا کہ جی آرمی میں تو جنرل کی ریٹائرمنٹ کی ایج ہی نہیں مقرر, وہ جب چاہیں ریٹائر ہو جائیں. تو انہوں نے کہا یہ راہیل صاحب کیسے ریٹائر ہوئے, کہتے انہوں نے خود ہی کہہ دیا تھا ہم ریٹائرنگ, ہمارے پاس کوئی رولز ریگولیشن نہیں ہے ریٹائرمنٹ کے بارے میں.
تو آئی واز پریزنٹ ان دی بینچ، تو میں نے وہ بک پیش کی آرمی رول ریگولیشن کی، مگر سر اس میں تو جنرل کی ڈیٹ مقرر ہے، ہی ہیز ٹو ریٹائر ٹوڈے، آج ان کا لاسٹ ڈیٹ ہے. تو اس پہ انہوں نے کہا جسٹس کھوسر صاحب نے، انہوں نے کہا بھائی ہمیں کتاب مل گئی اور کتاب میں سب کچھ دیا ہوا ہے. پھر ان کو وہ قانون بنوانا پڑ گیا، جو کہ میں سمجھتا ہوں انجسٹیفائڈ ہے. قانون کیسے بن سکتا ہے جب میری آج لاسٹ ریٹائرمنٹ ہے تو مجھے تو گھر جانا چاہیے. تو وہاں سے یہ شروع ہوا مسئلہ، تو ان کو یہ ہمیشہ اپریہنشن رہی اور اس کے اوپر مجھے اغوا کر لیا گیا. آئی ریمین ود دیم فار 37 days. لیکن الحمدللہ ہائی کورٹ نے، مرزا وقاص صاحب تھے، انہوں نے وہ ججمنٹ دی، اٹ از اے ہسٹوریکل ججمنٹ کہ نو سیولین کین بی اریسٹڈ اینڈ نو سیولین کین بی ٹرائڈ بائی دی آرمی اتھارٹیز، اور دس ججمنٹ واز مینٹینڈ بائی دی سپریم کورٹ. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ان دونوں ججمنٹس کے باوجود آج بھی لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، ان کے سیکرٹ ٹرائل کیے جا رہے ہیں. ایک اور چیز برائے مہربانی ایڈ کروا دیں کہ جو حالیہ ایک صحافی کے ساتھ بات ہوئی ہے جنرل باجوہ صاحب کی، ان کا یہ کہنا ہے کہ عمران خان کی میرے پاس وہ کافی ساری ویڈیو ٹیپس بھی ہیں اور میں نے کافی ساری ریکارڈنگز بھی کر رکھی ہیں اور بہت سارا اور بھی مواد میرے پاس موجود ہے جو کہ ریکارڈنگز کی صورت میں ہے. تو یہ سوچ کیا ہے سر؟ آج بھی ویڈیو ریکارڈنگز، آڈیو ریکارڈنگز کر کے بلیک میلنگ ٹیکٹکس اتنے بڑے عہدے پر پرنسپلی دیکھا جائے تو یہ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے کہ آئی ایم سٹنگ ود یو، آئی ایم ریکارڈنگ یور وائس. یہ پروفیشنل ایتھکس کے خلاف ہے. ہاں اگر میں آپ کو اچھی گفتگو فرما رہے ہیں اور آئی وانٹڈ ٹو ریکارڈ اٹ، تو آئی مسٹ سیک یور پرمیشن. مجھے آپ کی پرمیشن لینی ہے کہ جناب میں اس کو ریکارڈ کر سکتا ہوں، اور اگر آپ پرمیشن نہیں دیتے تو مجھے نہیں ریکارڈ کرنا چاہیے. لیکن بغیر اطلاع دیے، بغیر مشورہ دیے ایک آرمی چیف جو ہے وہ ریکارڈنگ کر رہے ہیں اور اناؤنس بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے ریکارڈنگ کی ہے، تو میرا خیال ہے اٹ از ناٹ جسٹیفائڈ ایٹ آل. یہ تو بالکل جسٹیفائی نہیں ہے. اور اس پہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ اوفینس بھی ہے کسی کی گفتگو ریکارڈ کرنا وداؤٹ پرمیشن. اور اس پہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ڈیوٹی ہے عمران خان صاحب کی کہ وہ پروسیڈ کریں، کیونکہ ہی واز دین دی کمپیٹنٹ اتھارٹی، ہی واز پرائم منسٹر آف پاکستان. میری آواز آ رہی ہے؟ جی جی بالکل آ رہی ہے، بالکل ٹھیک آ رہی ہے. اچھا، کیونکہ یہ عمران خان صاحب کو بھی تھوڑی سی جرت کا مظاہرہ کرنا چاہیے، بجائے کہ وہ زمان پارک میں بیٹھے ہیں، ان کے پاس لیگل ٹیم ہے. اگر ان کی لیگل ٹیم کے پاس یہ کیپیسٹی نہیں ہے تو ہمیں بتائیں، وی ول فائل دی کیس اگینسٹ ہم، بٹ ہی شوڈ بی اے پیٹیشنر، بیکاز ان کا رائٹ یہ وائلیٹ ہوا ہے. بینگ اے پرائم منسٹر، ہاؤ از اس بیان کے اوپر جنرل باجوہ صاحب کو لے کر کورٹ میں آپ جانے کو تیار ہیں؟ ہاں اگر وہ پارٹی بنے تو عمران خان صاحب شوڈ بیکم دی پریکٹیشنر، وی ول ٹیک ہم ٹو دی کورٹ. اصل میں پرائم منسٹر کا کام ہے نا جی، ان کے بارے میں انہوں نے کہا میں نے ریکارڈنگ کی ہے. ہاؤ کین یو ریکارڈ دی پرائم منسٹر کی گفتگو؟ آپ ریکارڈ کر ہی نہیں سکتے. کیا ریٹائرمنٹ کے بعد اس طرح کی گفتگو بھی ہو سکتی ہے کہ آپ ریٹائر ہوئے ابھی 2 مہینے آپ کو نہیں گزرے اور اس کے بعد آپ ایسی گفتگو اور کالمز لکھوانا شروع کر دیں؟ آپ 2 سال تک کسی بھی پالیٹکس کے بارے میں بیان ہی نہیں دے سکتے. فار 2 years اٹ از ریسٹرکشن آن ایوری جنرل آفیسر. لیکن یہاں تو راحیل شریف صاحب بھی غیر کلیئرنس لیے باہر چلے گئے تھے نوکری کرنے کے لیے. اٹ مسٹ بی اسٹاپڈ. ان کو بتایا جائے کہ آپ 2 سال تک مکمل آرام فرمائیں. یہ جو انہوں نے بیان دیے ہیں، اور ظاہر ہے جاوید چودھری صاحب نے بتایا ہے، تو جاوید چودھری صاحب از اے ریلائبل پرسن، ان پہ ریلائی کیا جانا چاہیے. ان کی اسٹیٹمنٹ کو لے کے دی کیس کین بی فریم. یا تو پھر جاوید چودھری صاحب ایفیڈیوٹ دیں گے آ کے کہ میں نے نہیں کہا اور میں نے اپنے پاس سے گھڑا ہے، بٹ دی کیس میٹر مسٹ بی ٹیکن ٹو دی کورٹ. اور ایڈوکیٹ صاحب ایک اور چیز ایڈ کیجئے گا سر، کانسٹیٹیوشن اور مختلف معاملات کو الجھا کر الیکشنز کو جو ڈیلے کیا جا رہا ہے پاکستان میں، مختلف چیزوں کو، کبھی گورنر بات چیت کر رہا ہے، کبھی مریم سے ملاقات ہو رہی ہے، کبھی ان کی کمیٹی بیٹھ رہی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے ساتھ. سر یہ کیا ٹھیک اسٹریٹجی ہے؟ الیکشنز کو ڈیلے کرنا اس وقت ملک کا حل ہے؟ کسی صورت میں جو چیز اصل میں جو سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ رول آف لا، سپریمیسی آف کانسٹیٹیوشن اینڈ رول آف لا از دی ریکوائرڈ when it is written in the constitution. اور یہ جو جج صاحب ہیں جنہوں نے یہ فیصلہ دیا، جسٹس جواد صاحب، لاہور ہائی کورٹ کے جو جسٹس جواد ہیں، ہی از اے ویری کانسٹیٹیوشنل جج اور ویری انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ جج ہیں. یہ انہوں نے بڑے بڑے ہسٹوریکل ڈیسیژن دیے ہیں. انہوں نے اسٹرکٹلی ہی ہیز گیون دس ڈیسیژن ایز پر دی کانسٹیٹیوشن. اب تو کل پشاور ہائی کورٹ نے بھی نوٹس لے لیا اس بات کا کہ بھائی آپ کانسٹیٹیوشن میں دیا ہوا ہے 90 days، یو گو اہیڈ. اور آپ جتنا، اور میں ان سے بھی پی ڈی ایم والوں سے بھی درخواست کروں گا کہ جتنا آپ ڈیلے کریں گے، یو آر گوئنگ ٹو لوز یور اون ووٹ بینک. آپ اپنا ووٹ بینک ضائع کر رہے ہیں. جتنا ڈیلے ہوگا یو ول بی دی لوزر. آپ جائیں الیکشن میں. اوکے جسٹس صاحب، بہت شکریہ آپ کا.